یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ اسے اپنی مرضی سے جئیں، بغیر کسی ڈر خوف کے کہ کوئی کیا کہے گا، کیونکہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور آپ اپنی مرضی سے ہی سب کام کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے کتنے اہم فیصلے صرف اسی ڈر سے بدل دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس وجہ سے کبھی ہم اپنی خوشی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اپنے خواب اور کبھی اپنی اصل شخصیت، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ ہمیں جج نہ کریں۔ لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں کہ جن لوگوں کے ڈر سے آپ اپنی زندگی بدل رہے ہیں، کیا وہ لوگ آپ کی خوشی کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر جواب نہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا آپ صحیح ہیں یا غلط، کیونکہ جن کے ڈر سے آپ اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی فرق نہیں کرتا، یقین کریں، آپ کے خوش نہ خوش ہونے سے انہوں نے آپ کی خوشی خراب کرنی ہوتی ہے اور وہ کر دیتے ہیں، اور آپ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خوش رہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے سامنے آج بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ آج میں یہ راجمہ کی دال، کچھ لوگ موٹھی کی دال، راجمہ کی دال اور کچھ لال لوبیا بھی کہتے ہیں، یہ بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیلی کی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ میں یہ دال بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں، اس میں بس نمک، مرچ، ہلدی، پسا ہوا ثابت دھنیا، گرم مسالہ ڈال کے، نہ پیاز ٹماٹر، اور اس میں ڈالتی ہوں میں لہسن ادرک ڈال کر، تو میں بس اس کو ہلکی آنچ پہ چڑھا دیتی ہوں اور یہ پکتی رہتی ہے۔ یہ جتنی ہلکی آنچ پر پکے اتنی ہی مزیدار بنتی ہے، کیونکہ میرے پاس پریشر کوکر نہیں ہے، میرا خراب ہو گیا ہوا ہے، تو میں بس اس کو ہلکی آنچ پہ ہی رکھ دیتی ہوں اور یہ بنتی رہتی ہے، اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لوگ کیا کہیں گے، شاید یہ دنیا کا سب سے بھاری جملہ ہے۔ یہ جملہ نہ صرف ہمارے فیصلوں کو بدل دیتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ہمارا اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے اور ہماری خوشیاں بھی چھین لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پسند کا کام شروع نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ان پر ہنسیں گے، طنز کریں گے۔ بہت سی عورتیں اپنی پسند کی زندگی نہیں جیتیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ رشتہ دار یا گھر والے کیا سوچیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے لاتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت دوسروں کی رائے کی فکر رہتی ہے۔ دوستوں، میں ایک حقیقت میں سنیں، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، اگر آپ کامیاب ہو جائیں تب بھی، اور اگر ناکام ہو جائیں تب بھی۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کہیں گے یہ تو بڑا آسان کام تھا، میں بھی یا کوئی بھی اس کو کر سکتا تھا، اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، میں نے تو اس کو منع کیا تھا یہ کام نہ کرو، اب دیکھا ناکام ہو گیا۔ تو باتیں تو دونوں صورتوں میں ہی سننی پڑتی ہیں، اس لیے ان کی فکر چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں اور اپنی خوشی حاصل کریں۔ یقین کریں یہ لوگ اگر آپ خاموش رہیں گے تب بھی، اور اگر زیادہ بولیں گے تب بھی آپ کو باتیں ہی سنائیں گے۔ خاموش رہنے پر یہی کہیں گے کہ مغرور ہو گئی ہے، اپنے آپ میں رہتی ہے، اور زیادہ بولنے پر کہیں گے بے وقوفوں کی طرح بولتی رہتی ہے، بلا وجہ بولتی رہتی ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو دوسروں کی رائے کے مطابق مت چلائیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی تھکن ہے۔ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی باتوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ اکثر چند دن بعد ہمیں یاد بھی نہیں رکھتے، مگر ہم ان کی ایک بات کو مہینوں دل پر لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ ان کو برا نہ لگے۔ یقین کریں زندگی تب آسان ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر کسی کو خوش رکھنا ممکن نہیں۔ آپ اچھے ہوں گے تب بھی کچھ لوگ آپ کو باتیں کریں گے، آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ خاموش رہیں گے تب بھی لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے آپ کے بارے میں۔ تو پھر کیوں نہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اصولوں کے مطابق جی جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ اپنی حدود مقرر کریں، کوئی آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے۔ آپ جیسے بھی کپڑے پہنیں، جیسے بھی کھانا کھائیں، جہاں مرضی گھومیں جائیں، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے، بغیر کسی ٹینشن کے۔ آپ کی زندگی ہے، اس میں دوسروں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دخل اندازی کریں۔
اگر آپ نے جہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کیا آپ بھی کمنٹ میں ضرور لکھے گا کہ آپ بھی لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اور اپنی خوشیاں اسی طرح قربان کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہاں باتوں باتوں میں میرے تو دال چاول بھی بن کے تیار ہو گئے تھے، آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا بہت مزے کی دال بنی تھی۔ یقین کریں اس طرح سے اگر آپ ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تو اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے۔ تو چلے میں اب چلتی ہوں اپنی ٹاپک کی طرف۔ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ دوسروں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دخل اندازی کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اسی وقت روک دے۔ آج کا آپ کا یہ قدم آپ کو کل آسانی دے گا اور آپ اس ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے اور اپنی زندگی اپنی مرضی اپنی خوشی سے گزاریں گے۔ میں بھی پہلے لوگوں کی رشتہ داروں کی بہت ٹینشن لیتی تھی۔ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ فلاں کو برا نہ لگے، فلاں کوئی بات نہ کر دے، لیکن پھر میں نے اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں تنگ پڑ گئی تھی لوگوں کی فکر پرواہ کرتے کرتے، اور میں نے اس میں اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئی۔ مجھے مشکل بھی ہوئی یہ سب کرنے میں، کئیوں کے منہ بن گئے اور بہت سے لوگوں نے باتیں کی کہ بدل گئی ہے، یہ مغرور ہو گئی ہے، تو میں نے کبھی جواب دیا اور کبھی نہیں، اور کبھی کہا ہاں میں بدل گئی ہوں، یہ میرا حق تھا، آپ بھی بدل جائیں۔ لیکن یہ سب میں نے بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر کیا، کیونکہ جو کام پیار سے ہو سکتا ہے اس کے لیے لڑنا عقل مندی نہیں۔ تو میری بہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی عزت نہ کریں، اچھا اخلاق رکھیں، لیکن اپنی خوشی اور سکون قربان نہ کریں۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی سوچ کے مطابق جئیں گے تو ایک دن خود کو کھو بیٹھیں گے، اپنی شخصیت کو کھو بیٹھیں گے، اپنی خوشی کو کھو بیٹھیں گے۔ اپنی خوشی کے لیے اپنے خوابوں کو موقع دیں، اپنی رائے کو اہمیت دیں، اپنی خوشی کو اہمیت دیں، اپنے فیصلوں کو اہمیت دیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے خوف کی بجائے اپنی سمجھداری کے مطابق گزاریں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، لیکن آپ کی زندگی آپ کو صرف ایک بار ملتی ہے، اور آپ نے اس کو اپنی مرضی سے گزارنا ہے جس طرح آپ گزارنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگ تو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اچھا کپڑا پہنیں گے، اچھی شاپنگ کریں گے، اچھا گھر بنائیں گے تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں گے، کیونکہ ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ آپ نے یہ سب کر لیا۔ میں بھی پہلے لوگوں کی بتایا میں پرواہ کرتی تھی۔ میں نے جب یہ چینل شروع کیا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا بہت سے اعتراضات اٹھیں گے، کچھ لوگ مذاق بنائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے یہ تو کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے۔ اس لیے میں نے چپ کر کے یہ چینل بنایا اور میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، اور میں نے صرف اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ پہ یہ کام کیا، لوگوں کی فکر نہیں کی، نا پرواہ کی، کیونکہ اگر میں یہ کرتی رہتی تو پھر میں اسی جگہ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی، اور میرا یہ مقصد بھی یہی تھا اپنے اس چینل کو بنانے کے لیے۔ تو آپ بھی اپنے اندر سے اس خوف کو نکالیں اور اپنی مرضی سے کام کریں، اٹھیں، ہمت کریں۔ آپ بھی گھر بیٹھا بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے اندر ہوگا، اٹھیں گھر بیٹھے آپ بھی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کریں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر آج آپ کسی کا کام کو صرف اس ڈر سے روک رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو خود سے ایک سوال پوچھے، اگر لوگ کچھ نہ کہتے تو میں کیا کرتی؟ شاید یہ وہی جواب آپ کے دل کو اصل خوشی دے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کے ڈر سے گزارتے ہیں وہ اکثر اپنی خوشی کھو دیتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی بہت خوف ہوگا کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں، لوگوں کے ڈر کر اپنی خوشی قربان نہ کریں، یا پھر ان کا مقابلہ کر کے اپنی خوشی پائیں۔ تو میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ میں نے تو لوگوں کا خوف اور ڈر اپنے دل سے نکال کے، میری اس کام میں خوشی تھی، میں نے شروع کر دیا۔ آپ بھی اٹھیں، ایک قدم اٹھائیں اور لوگوں کا ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام تو یہ ہے کہنا، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔
اپنی خوشی سب سے امپورٹنٹ رکھیں۔ آج یقین کریں زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اگر ہم اس کو بھی اپنی مرضی سے نہ جئیں تو پھر کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی اور خوشی سے جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسروں کو کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کے فیصلے یا آپ کے گھر کے کاموں میں دخل اندازی کریں۔ آپ دوسروں کو نہ کہنا بھی سیکھیں، ان کو شٹ اپ کہنا بھی سیکھیں، تاکہ وہ آپ کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو انجوائے کریں، اپنی مرضی سے جائیں، بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس زندگی کو انجوائے کریں، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تو بہت سارا وقت ضائع کر دیا لوگوں کی فکر و پرواہ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نے ان باتوں کو ضرور ضرور یاد رکھنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔